بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ میرے معزز اور محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، داتا اور حاجت روا ہیں، خالق و مالک نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کے رزق کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والی کوئی بھی ذی روح چیز ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ہے۔ اور تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے۔ ساتھ اعلان کیا کیا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میرے لیے پیدا کی ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے رزق اور روزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو رزق حلال کے حصول کی ترغیب دی ہے، وہاں رزق حرام سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے نقصانات سے آگاہ بھی کیا ہے۔ انسان رزق حرام کی طرف کب جاتا ہے اور رزق حرام کے کون سے نقصانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام سے بچنے کے لیے کون سی دعائیں سکھلائی ہیں، آج انہی 3 نکات کو جانیں گے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ لا الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم۔ صحابہ میں اپنی امت کے بارے میں فقر و فاقہ تنگ دستی سے نہیں ڈرتا کہ میری امت فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے گی، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اللہ یہ دنیا کی رنگینیاں میری امت میں بھی کھول دیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے کہ کس کے پاس زیادہ دنیا جمع ہو جاتی ہے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح سابقہ امتیں ہلاک ہو گئیں، میری امت بھی مال کی آزمائش کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ دنیا کی یہ رنگینیاں یا فراوانیاں میری امت میں کھول دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذها بحق ووضعها في حق فنعم المعونة هو، یہ مال بہت شرینی اور سرسبز ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، پھر اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے حلال جگہ ہی خرچ کرتا ہے، یہ مال تو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے،
لیکن ومن اخذه بغیر حق كان كالذي يأكل ولا يشبع، لیکن جو انسان اس کو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس کی حرص لالچ اور طمع بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اور مال کیسے جمع ہو جائے، اور یہی حرص اس کو قبر تک لے جاتی ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ انسان حرام مال کی طرف کب جاتا ہے؟ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہنے لگے نحن نستحی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ کفر و شرک چھوڑ کے ایمان کے دائرے میں آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، حقیقت میں اللہ رب العزت سے حیا وہ کرتا ہے جو اپنے سر اور اس کے ارد گرد اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، ان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے دماغ کو شیطانی وسوسوں کی ماجگاہ نہیں بناتا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو غیر محرم نہیں دیکھتا، زبان سے اللہ نے نوازا ہے تو غیبت، چغلی، بہتان تراشی اور نازیبا کلمات سے اپنی زبان کو گدلا نہیں کرتا، وہ ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ والبطن ما وعى، اسی طرح اللہ سے حقیقت میں حیا وہ کرتا ہے جو اپنے پیٹ اور اس کے ارد گرد اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، کبھی بھی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وہ موت کو بھی یاد رکھتا ہے اور آزمائشوں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ فَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، جو انسان یہ کام کر لیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے حیا کرنے والا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا، ان من ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ہر نبی کی آخری بات یہی تھی، جب انسانی زندگی سے حیا نکل جائے تو پھر جو جی چاہے کرنے لگ جانا، پھر کسی چیز کی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ آج انسان برائی کی طرف جاتا ہے، رک جاتا ہے، ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ کا خوف اور حیا دل سے نکل جائے پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ پھر تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اگر دنیا مجھے برے نام سے جانتی ہے، جانتی تو ہے نا، یہی تو فائدہ مجھے مل رہا ہے کہ دنیا مجھے جان رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع کیا، صاحب نے اپنے اندر حیا کو پیدا کر لینا۔ نمبر 2 بات کہ انسان رزق حرام کی طرف تب جاتا ہے جب اس کے اندر حرص، لالچ اور طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا وقد امرتكم به، صحابہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی، جہنم سے دور کر سکتی تھی، مگر میں نے اس بات کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، کوئی ایسی بات نہیں ہے
جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، جنت سے محروم کر سکتی تھی، مگر میں نے اس بات سے تمہیں روک دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، مال کے حصول کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ حلال رزق نہ مل رہا ہو تو یہ تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم حرام مال کھانے لگ جاؤ۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کے پاس رزق حلال ہے وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے ذریعے مل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تم برائی کا رستہ اپناؤ، تم حرص، لالچ اور طمع اپنی زندگی میں لے آؤ، پھر یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ حلال رزق میری زندگی میں آ جائے۔ ایسا پھر نہیں ہوگا۔ یہ حرام مال ہی ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ میرے معزز اور محتشم بھائیوں، انسان جب حرام کھاتا ہے تو کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، انسان جب حرام مال کھاتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفه حرام حتی یتوب الی اللہ تعالی من۔ اللہ اس وقت تک کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جس شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے، جب تک اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، العبادات كلها ضائعة، زندگی میں جتنی مرضی چاہو عبادت کر لو ساری ضائع جاتی ہے اگر حرام کا لقمہ انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ اور فرمایا کرتے، وَأَنَّ أَكْلَ الْحَلَالِ هُوَ أَسَاسُ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا، یہ حلال رزق یہ ہر عبادت کی اساس بنیاد ہوتا ہے۔ جب تک زندگی میں حلال رزق نہیں آتا اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ حلال رزق اپنی زندگی میں لے آؤ، اللہ تمہاری عبادات کو قبول فرما لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا وصمتم حتی تکونوا کالاوطار، اگر تم نمازیں پڑھنے لگ جاؤ اتنی نمازیں پڑھو کہ جسم ڈل جائے، اور روزے رکھو اتنے روزے رکھو کہ کمان کی طرح تمہاری کمر ہی جھک جائے، اتنی کمزوری پیدا ہو جائے، یہ اللہ عبادتیں قبول نہیں فرمائیں گے جب تک تم یہ نہ دیکھنے لگ جاؤ کہ میرے پیٹ میں حلال لقمہ آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ آج ہم اسے معمولی محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نے فراڈ اور دھوکے سے مال حاصل کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ وہاں بن ورد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، لو قمت فی العبادت مقام هذه الساریہ لن ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك، مسجد کا ستون ہے، اگر تم اتنی نمازیں پڑھو اتنا لمبا قیام کرنے لگ جاؤ کہ لوگ تمہیں بھی ستون ہی سمجھنے لگ جائیں کہ یہ تو ہر وقت قیام میں ہی رہتا ہے، یاد رکھنا یہ قیام بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ تم حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو۔ اسباط بن یوسف رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کرتا، ان الرجل اذا تعبد قال الشیطان لاعوانه انظروا الى مطعم، انسان جب عبادت کرنے لگتا ہے شیطان کے چیلے ابلیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یہ تو عبادت کرنے لگ گیا ہے کہ جنت میں نہ چلا جائے، کیا کیا جائے؟ شیطان کہتا ہے دیکھو اس کے کھانے کی طرف، فَإِن كَانَ مَطْعَمًا سُوء، اگر یہ برا کھانا کھاتا ہے لوگوں سے چھینا ہوا،
کسی کی جھونپڑی اڑا کے وہاں سے مال حاصل کرتا ہے تو یاد رکھنا ہے جتنی مرضی عبادت کر لے فقد کفاکم نفسا، یہ عبادت اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عبادات اللہ رب العزت تب قبول فرماتے ہیں جب انسان رزق حلال کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے۔ دوسرا نقصان، انسان اگر حرام مال کھاتا ہے اللہ تو اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کو کس بات کا حکم ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ رسولوں کی جماعت، جو اللہ نے حلال رزق، پاکیزہ رزق سے تمہیں نوازا ہے اس میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ایمان والوں کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، جو اللہ نے رزق حلال تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص کا ذکر کیا، سفر میں ہے اور مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ اشعث اغبر، اس کے بالوں میں بھی گرد پڑی ہے، یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ کو پکارتا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی چرائے ہوئے ہیں، ملبسہ حرام مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے اور پیتا بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی تو پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اللہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول فرما سکتے ہیں؟ یوسف بن اسباط رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ان دعاء العبد یحبس عن السماوات بسوء المطعم، انسان جب دعا کرتا ہے آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، روک لی جاتی ہے، کیونکہ انسان حرام مال کھاتا ہے۔ جب تک زندگی سے حرام کا لقمہ نہیں نکل جاتا اس وقت تک وہ جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ تو اس کی دعا بھی نہیں قبول فرماتے۔ اللہ ہمیں حرام مال سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، تیسرا نقصان، انسان جب حرام مال کھاتا ہے اور حرام مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ یہ صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، جس طرح اللہ رب العزت بغیر وضو کے نماز قبول نہیں فرماتے اس طرح دھوکے اور فراڈ سے حاصل کیے ہوئے مال سے صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ انسان سمجھے میں نے اگر حرام مال حاصل کر لیا ہے تو خدمت خلق میں صدقہ خیرات بھی تو کرتا ہوں، اللہ یہ صدقہ خیرات قبول نہیں فرماتے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوا. انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے حلال مال سے، پاکیزہ مال سے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں جس طرح کوئی گوری کے بچے کی پرورش کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ انسان کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہا ہوگا. بندہ پوچھے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ حلال رزق سے کیا ہوا صدقہ ہے جو آج میں نے پہاڑ بنا کے تمہارے نامہ اعمال میں شامل کر دیا ہے. کب اللہ رب العزت کرتے ہیں؟ جب حلال رزق سے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر حرام مال سے کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، من کسب مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره عليه. انسان حرام مال حاصل کرتا ہے دھوکہ فراڈ کے ذریعے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ ذہن میں کون سا بھی راز چھپا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پھر صدقہ خیرات کرتا ہے اور لوگوں کی خیر خائی کرتا نظر آتا ہے. یہ جتنا مرضی صدقہ کر لے اللہ کوئی قبول نہیں فرماتے. وَكَانَ إِسْرُهُ عَلَيْهِ، یہاں بھی بس نہیں کیا، قیامت کا دن ہوگا یہی صدقہ اللہ رب العزت گناہ بنا کے اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. کس لیے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں تو لوگوں کے منہ میں بھی حرام کا لقمہ دو. لوگوں کو تو علم نہیں ہے کہ یہ حرام مال سے صدقہ خیرات کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو جانتی ہے. اس لیے قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من اکتسب مالا من مأسب فوصل به رحما او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا فقذف فيه في جہنم. جو انسان حرام مال حاصل کرتا ہے پھر صدقہ خیرات کرتا ہے، رشتہ داروں میں بانٹتا نظر آتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیتا نظر آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا نیکیاں تو بہت بڑی ہیں، اللہ یہی نیکیوں کو جمع کریں گے اور اس کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیں گے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. میرے معزز اور محتشم بھائیو، یہ حرام مال تو انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من سخط فالنار اولا بی. جو انسان جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو جلائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ جسد غزی بالحرام. جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. آپ معراج کی رات آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، کہا میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا، فرأیت فیہ صاحب المحجن، میں نے وہاں دیکھا کہ کھونٹی والا شخص بھی جہنم میں ہے جو جہنم میں اپنی کھونٹی کو گھسیٹ رہا ہے. میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص ہے، جہنم میں کیسے آ گیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلک الحاج بمحجن فإن فتن بی انما تعلق بمحجنی. یہ وہ شخص ہے، حج کا مہینہ ہوتا، لوگ حج کے لیے مکہ کی طرف رخ کرتے، یہ حاجیوں کا سامان اپنی کھونٹی سے چرایا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو کھونٹی کے ساتھ ہی جہنم میں گرا دیا ہے، اور اگر پکڑا جاتا تو لوگوں کو یہ کہتا یہ ویسے کھونٹی کے ساتھ اٹک گیا تھا، میرا چرانے کا ارادہ نہیں تھا. اور یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کھونٹی کے ساتھ کوئی بڑا مال نہیں چرایا کرتا تھا،
وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی تھیں جو چرا لیتا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے بھی اس کو جہنم میں گرا دیا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خیبر کا میدان ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح عطا فرماتے ہیں۔ ثم انصرف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وادی القرى ومعه عبد، آپ خیبر سے وادی قرا کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جو آپ کو بنی دباب نے دیا تھا۔ فبینما هو يحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه سهم اصاب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے پلان اتار رہا تھا، ایک تیر آتا ہے اس کو لگتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہنیئا لہ الشہادہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، اللہ نے تو اس کو شہادت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم دیکھ رہے ہو یہ میدان جہاد میں ہے اور اللہ کے رسول کا غلام ہے اور آپ کی ہی سواری سے پلان اتار رہا ہے، بظاہر تو سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ فرمائے ان الشمل التي يأخذه من مال المسلم فتشتمل عليه نارا، صحابہ اس نے وہ چادر جو مسلمانوں کے مال سے چرائی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جوتی کے 2 تسمے یا 1 تسمہ یہ بھی میں نے چرایا تھا، یہ میں واپس کر رہا ہوں۔ فرمایا شراکن او شراکان من، اچھا کیا یہ تسمے لے کے آئے ہو، یہ 2 یا 1 جو تسمہ ہے اگر اس حالت میں فوت ہو جاتے یہ بھی آگ کا بن کے لپٹ جاتا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فنادی بالناس، کہا لوگوں میں اعلان کرو لا يدخل الجنت غال، جنت کے اندر کوئی دھوکے باز شخص داخل نہیں ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جو انسان کسی مسلمان کا مال حاصل کرتا ہے ناحق طریقے سے، فراڈ اور دھوکے کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا کسی نے قرض لیا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی پرافٹ ہونی چاہیے، کچھ مال مجھے بھی دو، یہ انسان تو شرینی خریدتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام ڈر گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول اگر اس نے معمولی سی چیز بھی چرائی ہو پھر بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ فرمائے وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ بھی چرائی ہے، قیامت کا دن ہوگا عذاب تو جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل برجل مسلم اکلہ فإن اللہ یطعم مثلہ من جہنم، جو کسی مسلمان کا کھانا چراتا ہے قیامت کے دن ہوگا اللہ اسی کی مثل کھانا جہنم میں دیں گے اور کھانا پڑے گا۔ ومن کسی ثوبا برجل مسلم فإن اللہ یکسوہ مثلہ من جہنم، تو کسی مسلمان کے کپڑا لباس چراتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہی لباس آگ کا اللہ دیں گے اور جہنم میں پہننا پڑے گا، اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لوگوں نے چرائیں، اللہ نے جہنم کا عذاب دیا۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے میں نے کسی کا کنال چرا لی، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، کیس ہوگا میں اس کو ہینڈل کر لوں گا، یہ دنیاوی عدالتیں ہیں، یہاں تو تم بچ جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم کید شبر من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 ارض، جو ایک بلش
ایک کنال کی بات نہیں کی، ایک پلاٹ کی بات نہیں کی، کہا ایک بلش، ایک ہاتھ کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے ناحق طریقے سے، قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینوں کا طاق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، پھر اللہ جہنم میں گرا دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حرام مال سے محفوظ فرمائے، رزق حلال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں بھی سکھلائی جس کو مانگنے سے انسان رزق حرام سے بچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ ہمیں زیادہ کرنا ہمیں کم نہ کرنا، ولا اکرمنا ولا تہنا، الہی ہمیں عزتوں سے نوازنا، رسوائی کا سامنا نہ کرنے دینا، واعطنا ولا تحرمنا، الہی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا، محروم نہ کرنا، وأثر علینا ولا تؤثر علینا، الہی ہمیں ترجیح دینا، کسی اور کو ہم پہ ترجیح نہ دینا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، الہی ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اللہ میں یہ توڑ دینے والی پریشانیوں آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَدَرْكِ الشَّقَاء، بدبختی کے لگ جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَسُوءِ الْقَضَاء، برے فیصلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اللہ یہ میں توڑ دینے والی پریشانیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، کہا یہ جہد البلا کیا ہے، یہ توڑ دینے والی آزمائشیں کیا ہے؟ کہا اس سے بڑی تو پریشانی مجھے نظر نہیں آتی کہ انسان کے پاس مال کم ہو اور اولاد زیادہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں ہر وقت پریشانی اور غم میں نظر آؤں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں عزتوں سے نوازے، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، الہی دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر وقت اپنے ہی در کا محتاج کرنا۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں غیبی خزانے سے مدد فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک واکرم وانعم علی سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ مل جائے صفحہ درست کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.